سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ داؤد علیہ السلام کے وارث تھے، بیٹے تھے، اور انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ جنات اور انسانوں کے لشکر کا ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے تھے۔ وہ جو ان کا لشکر تھا نا، اس میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، اور اس کے اندر پرندے بھی تھے۔ ان کا لشکر تھا، وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مقام سے آپ گزرے جہاں چیونٹیاں بڑی کثرت کے ساتھ، تو ایک چیونٹی جو ان چیونٹیوں کی سردار تھی، ان چیونٹیوں کی بڑی تھی، اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تھی بھی، ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ اس کی کوئی نہیں تھی، لیکن اس حال میں بھی وہ چیونٹی جو تھی وہ چیونٹیوں کی قیادت کر رہی تھی۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے دہانی میں سلیمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے، لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان ابھی 3 میل دور تھے، تمام مفسرین نے لکھا ہے 3 میل دور تھے، تو وہاں سے چیونٹی بولنی، تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان اس کی بات سن کے ہنس پڑے، فتبسم ضاحکا، آپ اس کی بات سن کے ہنس پڑے۔ دیکھو یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے، ذرا غور کرنا بات پر کہ حضرت سلیمان 3 میل دور فاصلے پر چیونٹی کی بات بھی سن لیتے۔ مولوی نے قرآن کی آیت پکی یاد کر لی، انا بشر مثلکم، کہتا ہے حضور نے کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، نبی ہماری طرح ہوتے ہیں جی، تو وہ تو 3 میل دور چیونٹی کی آواز سن لیتے تھے۔ اس کے کان میں چیونٹی رکھو بلا، اسے کھو کہ بتا بلا کیا کہتی ہے، وہ جو بتائے گا پھر دوڑ لگا دے گا شاید، کان میں رکھو اس کو بتا چیونٹی کیا کہتی۔ اور اگر یہ لفظ نہ ہوتے قرآن کے کہ جب انہوں نے سنا تو ہنس پڑے، یہ جملے نہ ہوتے تو شاید اس کو بھی نہ مان، لیکن حضرت سلیمان نے سنی چیونٹی کی بات، اور اب اگلی بات کہنے لگا ہوں، بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں مفسرین نے، فرماتے ہیں دیکھو ایک چیونٹی نے ایک جملہ بول کے، ایک چیونٹی نے ایک جملہ بول کے اپنے قبیلے کی خیر خواہی کی، تو رب نے اس کا جملہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا۔ تو جو ساری زندگی لوگوں کو جملے بول بول کے کہے رب رسول کی طرف آ جاؤ، تو اللہ قیامت میں اس کی بات کو قائم نہیں فرمائے گا۔ جو بھی کسی کی خیر خواہی کرے وہ ایک جملہ بول کے کرے، اور وہ بھی چیونٹی، تو اگر اللہ اس کا ذکر قرآن میں باقی رکھتا ہے تو میں اور آپ اگر کسی کی خیر خواہی کریں گے تو انشاءاللہ ذکر باقی رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ کرے خیر خواہی، خیر خواہی کرو کسی کی، ایک جملہ بول کے بھی کرو، چیونٹی بھی ہو تو اللہ قرآن میں ذکر باقی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، اس پر کئی کچھ لکھا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور لکھی ہے ہمارے مفسرین نے کہ حضرت سلیمان ایک دن اسی طرح نکلے، قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو حضرت سلیمان باہر میدان میں نکلے دعا کرنے کے لیے، خشک سالی، تو جب آپ گئے تو ایک چیونٹی اپنے پر پھیلا کے دعا مانگ رہی، تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش آ جائے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ۔ تو حضرت سلیمان نے عرض کی مولا میں بھی تو اتنا لشکر لے کے آیا ہوں نا، تو چلو ہمیں بھی دعا کر لینے دے، تو چیونٹی کی دعا پہ برسا دینا پر دعا کر لینے دے۔ فرمایا نہیں آپ واپس جائیں، دعا نہ مانگی۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا چیونٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ تو کہے گی کہ یہ سلیمان کی لشکر دعا پہ پھر بارش آئی ہے، تو آپ نہ کریں تاکہ اس کے دل میں یہ بات رہے کہ نہیں میرے رب نے میری دعا پہ بارش فرمائی۔ آپ جائیں، آج بارش آئے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا، تو جو چیونٹی بارش کی دعا کرے قوم کے لیے، اللہ اگر اس کا ذکر قائم رکھتا ہے تو جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرے، اور کبھی کبھی گردن جھکا کے دیکھا کرو کہ دل میں رسول اللہ کی امت کا درد اگر کہیں حضور کی امت کا درد ہے تو پھر انشاءاللہ ذکر قیامت تک باقی رہے، پھر انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی آپ کا ذکر کرے گی اگر حضور کی امت کا درد سینے میں موجود ہے۔ اسی طرح سے پھر حضرت سلیمان کے لشکر میں نا ایک ہدہد نامی پرندہ بھی تھا، لشکر کا کارکن تھا پرندہ، ہدہد غائب تھا، تو حضرت سلیمان کہنے لگا کدھر گیا وہ ہدہد، نظر نہ آج آیا، سخت سزا دوں گا، یہاں تو کوئی اچھی خبر لائے گا، چونکہ وہ ہدہد پرندہ جاتا تھا تو خبریں لا کے دیتا تھا، ورنہ سزا دوں گا۔ اتنی دیر میں ہدہد بھی آ گیا۔ تو یہ پرندے جو کارکن ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں، کبھی بندہ ناراض ہو تو صحیح خبریں لے آتے، تو صحیح خبر لے کے آ گیا، آتے ہی آ کے بیٹھا، تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں تھے؟ عرض کرنے لگا حضور میں ملک سبا گیا تھا،
وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی، اس کا نام بلقیس ہے، بہت بڑے تخت پہ بیٹھتی ہے، 80 گز اس کا تخت لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اور شاید 80 من کے 80 ٹن اس کا وزن ہے۔ تو حضور وہ سورج کو پوچھتے، حضرت سلیمان نے فوراً خط لکھا، فرمایا جا کے اسے میرا خط دے دو کہ یا تو کلمہ پڑھ کے ہماری فرما بردار بن جائے ورنہ تیار ہو جائے، جو اللہ کے غیر کو پوچھتے ہیں ہم ان کے خلاف جنگ کریں۔ وہ جب لے کے گئے نا خط، یہ حدود گیا تو وہ میٹنگ کر رہی تھی، اس کے وزیر مشیر سارے بیٹھے تھے، اس نے جا کے خط پھینک دیا ملکہ بلقیس کی جھولی میں۔ اس نے خط پڑھا تو ڈر گئی، وزیروں کو بلایا۔ حضرت سلیمان، قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان نے کہا تھا خط پھینک کے نا تو سائڈ پہ ہو کے سننا۔ وہ کیا کہتا، بندوں کے لیے منع ہے، پرندوں کے لیے جائز ہے، بندوں کے لیے منع ہے سائڈ پہ ہو کے سننا۔ ہاں، جس کی جاسوسی کی ڈیوٹی ہو، کفر کی جاسوسی، اس بندے کے لیے بھی جائز ہے۔ تو یا ایک تو وہ پرندے تھے، دوسرا کفر کی جاسوسی کر رہے تھے، سائڈ پہ ہو کے سننے لگے۔ تو ملکہ بلقیس کہنے لگی اب کیا کرنا ہے، یہ خط آیا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم تیار ہیں، آپ حکم کریں، ہم لڑنے کو تیار ہیں، لڑیں گے۔ وہ کہنے لگی نہیں، تیزی نہ دکھاؤ، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کہنے لگی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو شہر تباہ ہوتے ہیں، ملک کھنڈر بن جاتے ہیں، لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، ایک دفعہ آزما لیتے ہیں کہ نبی ہیں کہ نہیں، معاذ اللہ آزما لیتے ہوں۔ کہا کیسے؟ کہنے لگی تحفے تائے بھیجتے ہیں، اگر مال پر دل للچا گیا تو پھر نبی نہیں بادشاہ ہے، اور اگر مال پر دل للچایا نہ تو پھر اللہ کے کامل بندے۔ یہ فرق اس نے اس وقت بیان کیا۔ اس نے 500 کنیزیں، 500 غلام، بڑے شاندار لباس پہنا کے، 500 گھوڑا بڑا تگڑا، اس کے اوپر مال و اسباب رکھ کے تیاری کرا کے حضرت سلیمان کی طرف بھیجا۔ خود پہلے سے خبر لے کے آ گیا حضور، اس نے یہ پروگرام بنایا ہے۔ وہ جب آیا سارا کچھ تو حضرت سلیمان دیکھ کے جلال میں آ گئے، فرمانے لگے اسے جا کے کہہ دو تو مجھے کیا تحفے بھیجے گی، میرے رب نے مجھے مالا مال فرمایا ہوا ہے، نے مالا مال کیا میرے مالک نے، جا اسے جا کے کہہ تو کیا تحفے دے گی۔ جب رب دیتا ہے تو پھر کوئی کمی نہ وہ نہیں چھوڑتا۔ بندے کیا دے سکتے ہیں، بندے تو بیچارے 10 دے کے تو 10 دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ فرمایا مجھے اللہ نے جو دیا ہے کیا بات ہے اس کے دینے کی، تو فرمایا اسے کہو یا فرما بردار ہو کے آ جائے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے، ہم اسے اس کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں۔ اس نے جا کے جب پیغام دیا تو اور ان لوگوں نے بھی آ کے بتایا کہ وہاں تو ہم عجیب منظر دیکھ کے آئے ہیں کہ جانور بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، وہاں تو جنات، سرکش جنات کھڑے، وہ بادشاہ نہیں وہ نبی ہے، وہ جو 500 غلام اور 500 کنیزیں گئی تھی حوال سنایا۔ تو ملکہ بلقیس نے پھر خط لکھا کہ میں فرما بردار ہو کے آ رہی، مانا کیا ہے میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہی۔ تو حضرت سلیمان نے کہا اب اس طرح کرو، ذرا فرش بچھاؤ۔ انہوں نے فرش بچھایا، اس طرح کا کہ اوپر فرش تھا، نیچے مچھلیاں تیر رہی، لگ رہا تھا دریا ہے، ڈیوٹی لگ رہا تھی، جنات نے بچھا دیا۔ ادھر حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے اب چونکہ مان کے آ رہی ہے تو اسے اپنی نبوت کی علامتیں بھی دکھانی ہے۔ اس نے تخت بڑا شاندار بنوایا تھا، اور خواتین میں جو عادتیں خواتین والی ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں، اس 7 کمروں میں نہ پیچھے اپنا تخت رکھ کے تو 7 دروازے بند کر کے آئے۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا، وہ زلیخا نے بھی 7 دروازے مکفل کے ایک رواج تھا، ایک کمرہ، پھر کمرے کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، اور اس کو بڑے موٹے تالے لگائے جاتے تھے، اور فلسفہ یہ تھا کہ ایک تالا توڑے گا کوئی تو جب تک سپاہی آ جائیں گے، اور اگر اس کے توڑنے تک نہ آئے تو دوسرے کے توڑنے تک آ جائیں گے، اور اس کے توڑنے تک نہ آئے تو 7ویں تک تو آ جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا نفسیاتی معاملہ تھا، سوچ تھی۔ 7 کمروں میں مکفل کر کے نہ وہ نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے بھئی مجھے اس کا تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے۔ اس واقعے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں، یہ کیا حاجت تھی، یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی؟ پوچھے آپ اپنے دل سے بھی اور انکار کرنے والے منکرین سے بھی، اس کی کیا ضرورت؟ وہ جو کہتے ہیں ولی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے، سیدھی سیدھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تو پوچھو ان سے ایک سورت نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ ختم ہو گئی جب وہ کلمہ جو پڑھ رہی ہے، تو پھر اس سارے واقعے کو رب کیوں بیان فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے تخت چاہیے، اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے بہت بڑا جن بولا، کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا، یا فیصلے ختم، کچھ دن کا صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے، اور اس کو آنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے۔
تو میں یہ برخاست ہونے سے پہلے، اور کچھ نے کہا دیا آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی؟ اس جن نے کہا دیا آپ 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں، آپ فارغ ہوں گے تو تخت آ جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں کیویں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے آ جائے گا، پر ہوائی جہاز پہ کارگو کرا کے DHL کے ذریعے کیسے آئے گا؟ وہ آئے گا تو بس آئے گا۔ تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ، فرمانے لگے نہیں تو لیٹ ہے، تو ہمیں جانتا ہی نہیں ہے، تو سٹ تے پکڑا کوار گندن، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں، یہ تو لیٹ ہے، ابھی ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے۔ بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے، اپنی بات کوئی نہیں کی، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، ساری کتاب کا بھی نہیں، علم من الکتاب، کتاب وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا، تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا کب؟ آپ کے آنکھ جھپکنے سے۔ بندہ تھا جن تھا، جن کی تو بات مانی نہیں انہوں نے، کیا کہا؟ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے تو ٹھیک ہے چل لا پھر۔ میرے شیخ کامل مرشد اکمل شیخ پار و پار حضور غوث پاک جیلانی حضرت غوث اعظم یوں کر کے شاگردوں کو مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے، پڑھاتے ہاتھ آگے کیا، اور جب ہاتھ واپس آیا تو بھیگ گیا تھا سارا۔ تو شاگرد کہنے لگے حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں سمجھ آئے گی، چھوڑو تمہارے والی بات نہیں، خاصاں دی گل آگے نہیں مناسب کر دی، رہنے دو۔ تو کچھ وقت گزرا تو کچھ لوگ آ گئے، ابھی کلاس ختم نہیں ہوئی تھی، کپڑے بھیگے ہوئے ہو، وہ شاگرد پہلے ہی منتظر تھے، کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے دریا میں جا رہے، اچانک ہچکولے آنے لگے، تو ہم نے کوئی کسی بے عمل کا بازو تو نہیں نہ تھاما، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں۔ تو دریا میں کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اللہ کے راستے میں مدد کرو۔ تو کہنے لگے بس ایک ہاتھ ہی آیا ہے، اور یوں کشتی کھینچ کے باہر نکالی ہے۔ تو اب وہ شاگرد سارے چپ کر گئے، کہنے لگے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا تم نے ہاتھ دیکھا ہے پہنچتا ہوا، اور ہم نے ہاتھ دیکھا ہے یہاں سے جاتا ہوا، تم نے پہنچتا ہوا دیکھا ہے۔ تو ہم نے حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری، ان کی ایک مریدنی تھی، اوپر چبارے پہ کسی نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، چبارے پہ اوپر والی منزل پہ، اس مریدنی نے اپنی عزت بچانے کے لیے چھلانگ لگا، جب وہ نیچے گر رہی تھی تو حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری پہنچ گئے، نیچے کوئی ایسا بندوبست کر دیا، کوئی چارپائی بچھا دی، کوئی ایسا جس پہ وہ آ کے آرام سے گری اور بچ گئی۔ حضرت صاحب کی طرف دیکھ کے کہنے لگی حضور آپ کب آئے؟ فرمانے لگے پتر جب تو چبارے سے چلی تھی تب میں بخارے سے چلا تھا، جب تو چبارے سے چلی تھی نا تب میں بخارے سے چلا تھا، اور تیرے نیچے آنے تک میں بھی پہنچ گیا ہوں۔ میں بھی مالیدہ کم راکھی کرنا، پل کچے ہون یا پکے، اے پیر مریداں دے سر تے رہندا ہے، اے جھوٹے ہون یا سچے، یہ پکی غلامی کریں یا کچی کریں، پیر کی بھی مجبوری ہوتی ہے، کیا کریں، پیر مریداں دے سر تے رہندا ہے، اے جھوٹے ہون یا سچے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ لیکن نا نافرمان بیٹے کا بھی تو جائیداد میں حصہ ہوتا ہے نا، نافرمان بھی ہو تو جائیداد میں حصہ، تو چلو باپ ناراض رہے گا تو اللہ ناراض رہے گا، بات الگ ہے، پر جائیداد کا حقدار تو ہے نا، چاہے نافرمان ہی ہے۔ پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے، اے جھوٹے ہون یا۔ پھر وہ تخت آ گیا، حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال ھذا من فضل ربی، فرمانے لگے کچھ بھی نہیں۔ حضرت سلیمان کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ شاید سب مفسرین نے بڑی بڑی باتیں کی ہوں، پر یہاں ایک قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا فکرہ میں پڑھ رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ قاضی صاحب فرمانے لگے اس آیت پہ، قاضی صاحب کہتے ہیں جن پر نرا فضل تھا، ھذا من فضل ربی، نرا فضل، فرمایا ان کی تو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہزاروں میل دور سے 80 گز لمبا 80 گز چوڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بشر المؤمنین بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا،
فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دے، باقیوں پہ نرا فضل تھا، ان پر تو فضل کبیر ہے، ان پر تو بڑا ہی فضل ہے اللہ۔ تو فرمایا جن پر فضل کبیر ہو، ایک نہیں، اس پر میں بڑے دلائل دے سکتا ہوں، کرامات اولیاء پر میں بڑے ہی دلائل دے سکتا ہوں، بڑے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بادشاہ آیا تو کہنے لگا پیر تب مانوں گا جب سیب کھلائیں گے، سیب کا موسم ہی نہیں تھا۔ تو حضرت صاحب آتے ہی اسے کہنے لگے اب تو میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول، وہ سیب کھلائے تو ولی یا نہ کھلائے تو ولی کوئی نہیں، یہ تو اب میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول۔ تو حضرت صاحب نے یوں ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے 2 سیب عطا فرمائے۔ تو وہاں جملہ ہے حضور غوث اعظم کا، فرمانے لگے اگر اللہ حضرت مریم سلام اللہ جو بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں، ولی ہے نا، وہ نبی تو نہیں نا، عورت نبی نہیں ہو سکتی، فرمایا اگر اللہ انہیں بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، میں تو محمد عربی کا نوکر ہوں۔ فرمایا اب نہ 2 سیب آئے تھے، تو کہنے لگا میرے تو دل میں 1 سیب تھا نا، تو حضور غوث اعظم نے نا 1 سیب مجھے دیا، 1 میں نے کھایا تو 1 غوث پاک کھانے لگے۔ کہتے ہیں میں نے وہ منہ میں رکھا ذرا ترش تھا، تو میرے چہرے کا وہ رنگ دیکھ کے نا، اثر دیکھ کے کہ تلخی محسوس، تو غوث اعظم کہنے لگا میرے والا کھا۔ 1 انہوں نے کاٹ کے ٹکڑا دیا، کہتے کھایا تو بڑا میٹھا تھا، تو میں نے کہا حضور آئے تو دونوں ہی غیب سے، آپ کے والا میٹھا ہے میرے والا کڑوا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے آئے تو دونوں غیب سے تھے، پر ایک کو ذرا ظالم کے ہاتھ لگ گئے ہیں، اس کو تنبیہ بھی کر دی کہ ظلم سے باز آ جا، تنبیہ بھی کر دی، پر میں ہاتھ ظالم کے لاگے اس لیے ترش ہو گیا سیانا بان، 1 نہیں 20 درجنوں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ اڑ گئے، پتہ نہیں کیوں کڑ کے آ گئے کرامت اولیاء کے معاملے میں بالکل۔ اور پھر کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اس زمانے میں ولی ہوں گے تو اس زمانے میں ولی نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اقبال کہتا ہے اولیاء کیا ہوتے ہیں، اولیاء کیا ہیں، جواسیس القلوب۔ اقبال کہتا ہے ولی کا بہت بڑا ولی تم نے دیکھنا تو اسے دیکھو جو تیرے دل کا جاسوس ہے۔ چلو یہ مشکل بات ہے، میں نہیں چھیڑتا، لیکن جو تیرے وہ جاسوسی کرتا ہے، پر کرتا ہے تیرے دل کی، وہ تیرے دل کا جاسوس ہوتا ہے ولی۔ اور اس پر حضور کی حدیث ہے، فرمایا اس کی فراست قلبی سے ڈر ہی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ڈر اس کی فراست قلبی سے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ 12 اس ولی کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ آصف بن برخیہ یہ حضرت سلیمان کے وزیر تھے۔ وہ آئی ملکہ بلقیس، اور جب وہ آئی نا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو آگے سامنے حضرت سلیمان بیٹھے ہیں، اور جو رستہ ہے نا درمیان میں وہ فرش ہے کہ دریا ہے سمجھ نہیں آ رہی، تو اس نے نا اپنا یوں کر کے اوپر کپڑا اٹھانا شروع کر دیا کہ نیچے پانی ہے۔ حضرت سلیمان کہنے لگے چلتی آ، نیچے کچھ بھی نہیں۔ اس نے پیر رکھا، نیچے مچھلیاں بھی تیرتی جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آج بھی اللہ نے توفیق دیا نا، لوگوں نے اس طرح کی تعمیرات بعد میں کی ہیں، لیکن اس کے موجد، اس کے پہلے بنانے والے حضرت سلیمان ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ تو وہ ملکہ آپ کے پاس آئی، پھر وہ آپ کی فرما بردار ہو گئی، اور بعد مفسر نے یہ لکھا ہے کہ اس نے جب کلمہ پڑھا تو پھر اس کا نکاح بھی حضرت سلیمان سے۔ حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے سورہ لقمان کے اندر آپ کی ان نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان ان کی جو بات انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی، فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے لوگوں کے ساتھ اپنے رخ کو نہ پھیرا کر، غرور کے ساتھ اپنے لب و لہجے کو پھیر نہ لیا کر لوگوں کی طرف سے، اور وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چلا کر، تکبر کے ساتھ اپنے لب و لہجے کو لوگوں سے پھیر نہ لیا کر، اور زمین پر اکڑ کے بھی نہ چلا کر۔ جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ اسلام ہماری تربیت کرتا ہے ہر موقع پر، اور ہمیں اسباق پڑھاتا ہے زندگی ساری گزارنے کے لیے۔ انسان کی بات کا دوسرے پر بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کی بات کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے کا بھی بڑا اثر ہو، کھانے کا بھی بڑا اثر ہے، لیکن کھانا آپ کس برتن میں رکھ کے دے رہے ہیں اس کا بھی بڑا اثر ہے۔ آپ نے کھانا کس طرح سجایا ہے، کس جگہ کسی کو بٹھایا ہے، اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ ہمیشہ اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے۔ لہجے جو ہوتے ہیں نا، لہجے، لب و لہجہ، وہ بڑی تاثیر رکھتا ہے، بڑا اثر رکھتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، ابھی نونہال بچہ ہے چھوٹا سا، ابھی اسے پتہ نہیں ہے کہ کون سی بات کا کیا معنی ہے۔ اسی بچے کے آپ نے گال پہ محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا تو وہ ہنس دیتا ہے،
لیکن اگر آپ غصے کے ساتھ اس کی گال پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ رو دیتا ہے. آپ میری بات کو سمجھیں گے. ابھی اس کو لفظوں کے مفاہیم کا نہیں پتا, معانی سے ابھی وہ آگاہ نہیں ہے, معانی نہیں جانتا, پر آپ نے کس لہجے کے ساتھ اس سے پیار کیا یہ اسے پتا ہے. یہ جو لہجہ ہوتا ہے, لہجہ اخلاق آپ کا, یہ بڑا اثر کرتا ہے. آپ نے گفتگو کی لیکن اس گفتگو میں آپ کا انداز کیا تھا, لب و لہجہ کیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی غلط بات کی ہے. بالکل ٹھیک بات کی ہے بھئی, آپ کی بات ٹھیک تھی پر آپ کا انداز ٹھیک نہیں تھا. جہاں بات ٹھیک ہونا ضروری ہے نا, وہاں انداز ٹھیک ہونا بھی بڑا ہی ضروری. آپ کے لہجے کا خوبصورت ہونا اور آپ کے لفظوں کا حسین ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے. اگر آپ تھوڑا سا معاشرے میں غور کریں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو طبعاً ہی بیچارے دنیا میں آئے ہی شکوہ کرنے کے لیے. ان کے لہجے سے نہ ترشروئی برستی ہے, تلخی ہے. وہ جی میں فلاں آدمی کے پاس گیا تو اس نے میری بات نہیں سنی, فلاں شخص سے میری ملاقات ہوئی, میں نے وقت گزارا پر وہ بندہ ٹھیک نہیں نکلا, فلاں کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا پر میرے معاملہ چل نہیں سکے. تو بھئی آپ دوسروں کو ناپتے اور تولتے رہے, آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ آپ کا انداز فکر ہی کہیں غلط نہ ہو. لہجے, اخلاق یہ آپ کے لفظوں سے بھی زیادہ اثر بعض اوقات رکھتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں غرور آیا تھا, اس کو حق تھا کہ شکایت کرتا تھا. میرے لہجے میں کچھ ایسا کہ جس پہ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا, اس کا حق بنتا تھا وہ اس پہ شکایت کرتا. تو میرے عزیز, آپ بات کو یاد رکھیں گے کہ جو اخلاق ہے, آپ کا جو اخلاق ہے, جو آپ کا کردار ہے, وہ اپنی ایک خوبصورتی رکھتا ہے. اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے. جو کہانیاں زیادہ سناتا ہے وہ نہیں, جو اپنی خدمات زیادہ بتاتا ہے وہ نہیں, جو باقی سب کی نفی کر کے کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ٹھیک نہیں صرف میں ٹھیک, وہ والا بندہ نہیں. بلکہ فرمایا جس بندے کا اخلاق زیادہ اچھا ہے. اخلاق دیکھیں, یہ جو آپ کا لہجہ ہوتا ہے نا, یہ بہت زیادہ اثرات مرتب کرتا ہے گھر پہ بھی باہر. آپ اگر اپنی گفتگو میں باڈی لینگویج کو تھوڑا سا اچھا رکھیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بڑی صحیح کرتے ہیں پر کچھ زیادہ ہی باتیں کرتے ہیں. وہ زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے ان کی جو صحیح باتیں ہوتی ہیں ان کا بھی وزن خراب ہو جاتا, کیونکہ وہ زیادہ باتیں کرتے, ہر وقت بولتے ہیں, ہر وقت بات کرتے ہیں. تو جب وہ ٹھیک بات بھی کر رہے ہوں تب بھی ان کی بات کا لوگ اثر قبول نہیں کرتے. لیکن اگر ان کا لہجہ باوقار ہو, بات وہ تھوڑی کرے پر جتنی کرے ذرا سونی کر کے کرے, گفتگو میں خود بخود اثر پیدا ہو جائے, بات اچھی لگے. اخلاقی رویے اگر لوگوں کے زیادہ اچھے ہو جائیں, ایک تو مسکرانے کا بل کوئی نہیں آتا, اس کے پیسے کوئی نہیں لگا, اور یہ بھی شکر ہے ابھی تک اس پر ٹیکس بھی کوئی نہیں, یہ بھی مقام تشکر ہے. تو اگر آپ بات کریں اور اس میں تھوڑی سی مٹھاس پیدا کر لیں, آپ تھوڑی سی بات میں نا مٹھاس. میرے ایک کلاس فیلو ہے تو وہ تقریر کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا, تو مجھے بعد میں کہنے لگے آپ تبصرہ کریں میں نے کیسی تقریر کی ہے. یہ ہوتا ہے نا جی, بعض اوقات دوست بیٹھتے ہیں بے تکلف تو کئی دفعہ کچھ باتیں ایسی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے. تو مجھے کہنے لگی آپ بتائیں کہ میں بات کر رہا تھا تو کیسی تھی. تو میں نے کہا جب آپ بات کر رہے تھے تو میں ڈر رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہیں آپ لڑ نہ پڑے. یہی آپ اطمینان سے بات کریں, آپ تسلی سے بات کریں, آپ خندہ پیشانی کے ساتھ بات کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا, نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا. کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لیا کرو. بات کرو تو تمہارے لہجے میں ترش روئی نہ ہو. بعض اوقات آپ تلخ بات کرتے, آپ کا لہجہ تلخ ہوتا ہے تو آپ کی صحیح بات بھی قبول نہیں کی جاتی. لیکن اگر آپ کے لہجے میں مسکراہٹ ہو, آپ کے لہجے کے اندر خوبصورتی ہو, تو آپ کے اپنے بھی آپ کے بیگانے بھی سب کے سب آپ کی بات کو تسلی کے ساتھ سمجھنا وہ گوارا کریں گے. اسی طریقے سے ہمارا دل کرتا ہے کہ لوگ ہماری بات سنیں, ہمارے گرویدہ ہوں, ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام لوگ اچھے طریقے سے قبول کریں, اس پر لوگوں کی توجہ زیادہ ہو. یہ ہمارا شوق ہوتا ہے. اور دنیا میں اب تو فیمس ہونے کا شوق بڑا بڑھ گیا ہے, اب بڑا بڑھ. اب تو لوگوں کو نا شاید لوگ مقبولیت اسی کا نام لیتے ہیں کہ میرے اتنے لائکس ہیں, اتنے فالور ہیں, اتنے سارے لوگ ہیں تو شاید میں بڑا مقبول ہوں. یاد رکھنا, قابلیت سے زیادہ قبولیت ضروری ہوتی ہے.
फॉलोवर क्या करेंगे अगर रब भी राजी ना हुआ? लाइक्स क्या करेंगे? अगर तो कबूल हो जाए तो फिर चलो किसी लाइक्स का भी फायदा है, किसी फॉलोवर का भी। और अगर कबूल ना हो तो फिर कोई फायदा। जिन्हों प्रीतम अपना आखे ही ना, वो अजय सुहागन हो ही नहीं। तो जब वो कबूल कर ले फिर तो बड़ी बात है, और अगर कबूलियत ना हो तो फिर बड़े बड़े मजमे भी कोई फायदा नहीं देते। हमारी ख्वाहिश होती है कि लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, हमारा बड़ा नाम हो, हमारा बड़ा जिक्र हो, हमारे बड़े तज़किरे हो। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते, हुजूर फरमाने लगे, तुम माल के जरिए लोगों को अपना गर्विदा नहीं बना सकते, पैसे दे के लोगों को पीछे नहीं लगा सकते। कितने को दोगे? देखिए ना, पैसों से तो बंदे का लालच शुरू हो जाता है। एक दफा दे, फिर दूसरी दफा दे, फिर तीसरी दफा दे। रोज देंगे तो बंदा राजी होगा, और अगर आपने 99 दफा दिया, एक दफा नहीं दिया तो वो नाराज हो जाता है। तो कितना को लालच पूरा करेंगे? तो हबीब पाक अलैहिस्सलातु सलाम फरमाने लगे, तुम पैसे दे के लोगों को अपना गर्विदा नहीं कर सकते। हाँ, खंदा पेशानी से, हुस्ने अखलाक से मिलोगे तो लोग तुम्हारे गर्विदा हो जाएं। तुम्हारा अखलाक, तुम्हारी खंदा पेशानी, तुम्हारा अच्छा किरदार, ये लोगों को गर्विदा कर सकता है। मालो दौलत से लोग गर्विदा नहीं होते। हमारा को जो रोजमर्रा का लोगों के साथ ताल्लुक है, लबो लहजा है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ लोग आना जाना, मिलना बैठना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते। और वो किस लिए छोड़ देते हैं? वो उनके रवैये की वजह से छोड़ देते, उनके अंदाजे फिक्र की वजह से छोड़ देते, उनके शिकवों की वजह से छोड़ देते। मिजाज होते हैं ना हमारा कि हमें शौक होता है ताल्लुक ज्यादा लोगों के साथ हो, और फिर ये भी शर्त होती है कि मैं जिसके पास जाऊं वो मुझे यही कहे कि तू मेरे साथ ही प्यार कर। एक साहब मुझसे कहने लगे कि ये मैं महफिल कराता हूँ, आप भी तशरीफ लाएं, और मैं 20 उलमा को बुला चुका हूँ, और बड़े बड़े नामवर नाम उन्होंने मेरे सामने लिए। मैंने उनसे पूछा कि जो नाम आपने लिए और आपकी तस्वीरें भी साथ हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम कर गया हूँ आपकी बात को, लेकिन सवाल मेरा ये था कि क्या आप नमाज भी पढ़ते हैं? 21 उलमा को आपने बुलाया या 20 को बुलाया और बड़े बड़ों को बुलाया, और मुझे भी आप दावत पेश कर रहे हैं, तो नमाजी भी आप है, नमाजी भी है। कहने लगे आप दुआ करें मैं नमाज पढ़ना शुरू। मैंने उनसे कहा, खुदा के बंदे, अब अगर तू किसी और को बताएगा कि 20 इतने इतने बड़े लोगों से मेरा ताल्लुक कर, पढ़ता मैं नमाज भी नहीं, तो लोग क्या सोचेंगे कि 21 मौलवी मिलके भी एक बंदे को नमाजी नहीं बना सके। तो आप अपने लबो लहजे से सिर्फ बातों से गर्विदा किसी को कर लेंगे? आप ये देखिए कि अखलाक किस तरह का है, लहजा किस तरह का है, आपकी बात करने का अंदाज कितना हसीन है, उस लफ्ज के अंदर हुस्न कितना ज्यादा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तबलीग फरमाते, हम भी तबलीग करते। मैं और आप जब तबलीग करते हैं तो उस तबलीग के अंदर शिकवा होता है और तनकीद होती है, और बाज़ जगह मैंने ये भी देखा है कि तंज होता है, तंज। हम दूसरे को दे दीन की दावत रहे हैं, लेकिन हमारे लबो लहजे से तंज और तुशरुई छलकती है। तू दौलत के पीछे लग गया है, तू बिल्कुल जाहिल है, तू बिल्कुल, तेरे खानदान में से भी कोई नहीं इधर आता। तंज कर रहे हैं, आप दावत दीन नहीं दे रहे। दावत दीन तो गुलदस्ते में रख के पेश की जाती, उसकी तो एक खूबसूरती है, उसका तो एक हुस्न है, उसकी तो अपनी एक जाज़बियत है, उसकी अपनी एक नूरानियत है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जनाजा था। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जनाजे की इमामत फरमाई, और जनाजे की इमामत के बाद अभी ना कब्र के तैयार होने में कुछ टाइम बाकी था, तो हुजूर जमीन पे तशरीफ फरमा हुए। लोग कब्र की तैयारी में हैं, बाज़ौक़ात होता है ना अभी कब्र नहीं तैयार हुई, तो कहते एक लकड़ी के साथ हुजूर ने जमीन कुरेदनी शुरू कर दी, और देर तक हुजूर ने चेहरा नूर को जमीन की तरफ झुकाए रखा, गोया जमीन शर्फे दीदार हासिल करती रही। देर तक चेहरा नूर झुका रहा जमीन की जानिब, हुजूर ने रुखे नूर को फेर लिया। सहाबा कहते हैं कि हम ना बड़े, जब हुजूर हमारे करीब होते थे तो हमारा ख्याल होता था कि रहमत की बरखा है, अपने अपने हिस्से का करम उड़ेल ले अपने ऊपर। फरमाते हैं मुंतजिर थे कि हुजूर कब हमारी तरफ रुखे अनवर फेरे और हम करीम से कोई बात सुन सकें। इरशाद फरमाते कि हम बड़े शदीद मुंतजिर थे। देर के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चेहरा अनवर उठाया
یہ دیکھیے تبلیغ ہو رہی ہے، اور جب حضور نے چہرہ انور اٹھایا تو